وحدت سے عالم کو پھر جگمگا، دین کے واسطے پھر سے میدان میں آ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ جب نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج کی اس محفل میں جب کہ میری ماں بہنیں اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے سونے جیسے قیمتی وقت کو فارغ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے شامیانے کے نیچے جمع ہوئی ہیں، یہ عاجز بہت ہی محبتوں کے ساتھ اور بہت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے۔ آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی بات کو عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں اور سننے پر ثواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بات سنی جائے لیکن سن ہو کر سنا جائے، نیت اس میں عمل کی نہ کی جائے تو وقت ہی ضائع ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں خود بھی نیت کروں عمل کرنے کی، اور آپ میری ماں بہنیں جتنے مرد حضرات جہاں جہاں تک یہ آواز اس وقت جا رہی ہے جو سننے والے ہیں، وہ سب اس بات پر اس کا عہد کریں، نیت کرے کہ انشاءاللہ سنی ہوئی باتوں پر جو شریعت کی، محبت کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو باتیں ہوں گی، ہم انشاءاللہ ان کو اپنائیں گے اور 100% اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا ہے، اس میں ایک کو فیمیل کہتے ہیں اور ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں دوسری کو عورت کہتے ہیں۔ ہر جاندار کا جوڑا ہے، جاندار میں سب سے شاندار جوڑا انسانوں کا ہے کیونکہ یہ اشرف المخلوق ہے، اس میں ایک کو مرد اور ایک کو عورت کہتے ہیں۔ اور یہی جوڑا اگر اس دیواجی سلسلے سے منسلک ہو جائے، اس دیواجی رشتے سے جڑ جائے، تو پھر ایک کو شوہر کہتے ہیں اور دوسری کو بیوی کہتے ہیں۔ شوہر کے حقوق بھی ہیں اور بیوی کے حقوق بھی ہیں، لیکن حقوق سے پہلے حقوق والا کس طرح سے بنا جائے، اس دیواجی زندگی کی ابتدا کس طرح سے کی جائے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس دیواجی زندگی جس کو انگلش میں میرج لائف بھی کہتے ہیں، اسلام نے لا میرج کی ترغیب نہیں دی بلکہ لا آفٹر میرج کی ترغیب دی ہے، یعنی محبت والی شادی کرنے کی ترغیب نہیں دی، نکاح کے بعد محبت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر بیفور میرج، نکاح سے پہلے محبتوں کی باتیں کرنا، محبتیں جتانا، محبتوں کے میسج ٹرانسفر کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے۔ میں باوضو ہوں اور علماء برادری کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، اور شریعت کا حکم اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے غلط ترجمانی سے میری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس بات کی کہنے کی ذمہ داری میرے اور علماء برادری کے کندھوں پر ہے۔ تو اسلام نے لا بیفور میرج، نکاح سے پہلے کی محبت، اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، البتہ نکاح کے بعد کی محبت کو عبادت قرار دیا۔ آج کل جہاں لڑکے لڑکی کی منگنی ہوئی، منگنی کا مطلب یہ کہ رشتہ طے ہو گیا،
بھائی آپ کی لڑکی ہماری بیٹی ہوگی، ہمارا لڑکا آپ کا بیٹا ہوگا، اور بات پکی، اور انشاءاللہ کسی موقع پر نکاح بھی ہو جائے گا۔ تو اس کہنے سننے کو اور اس ابتدائی بات کو، اس کو کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں منگنی، اس کو اور بنگلور اور بیلگام کے علاقے میں اس کو کہتے ہیں میٹھی بات۔ وہاں میں سنا کہ حضرت کسی نے مجھے کہا کہ فلاں لڑکے لڑکی کی میٹھی بات ہو گئی۔ میں کیا مطلب؟ کڑوی بات بھی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، میٹھی بات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی منگنی ہو گئی۔ اور سورت کے علاقے میں شربت پلانا کہتے ہیں، بھئی شربت ہو گیا ان کا، اس کا مطلب یہ کہ منہ میٹھا ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، جس علاقے میں جو بات کہہ دیں، رشتے کی ابتدائی پہل کو، ابتدائی حرکت کو، اس کو کہتے ہیں منگنی، اس کو کہتے ہیں میٹھی بات، اس کو کہتے ہیں شربت پلانا، اس کو کہتے ہیں کہنا سننا ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو یہ کہنا سننا یہ نکاح کا بدل نہیں ہے۔ جب نکاح کا بدل نہیں ہے تو نکاح کی طرح کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر منگنی ہوتے کے ساتھ ہی بہت سے علاقوں کے اندر لڑکے لڑکیوں کے نمبر آدان پردان ہو جاتا ہے۔ ان کو لڑکی کا نمبر دے دیا جاتا ہے، ان کو لڑکی کا نمبر دے دیا جاتا ہے۔ بلکہ منگنی ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا گفٹ فون کا پہنچتا ہے۔ اب یہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میں قسم کھا کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ جب نکاح نہیں ہوا تو یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، یہ دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ جب یہ حرام ہے اور اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اب ان کی بات کرنا کیسے جائز ہے؟ اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو کرتے کیا ہیں بات میں؟ اور بات بھی 15-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، پوری رات کیا بات کرتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میرے سینے میں بھی جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے وہی باتیں کرتے ہیں جو شادی شدہ جوڑا نکاح کے بعد جائز طریقے سے کرتا ہے۔ وہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ نکاح کے بعد جائز ہوتی ہیں اور نکاح سے پہلے سب کی سب حرام ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ عاجز تو جس وقت نکاح کی محفل میں ہوتا ہے تو کئی مرتبہ سامنے محفل میں پوچھتا ہے کہ بھئی جو نکاح اس محفل میں ہونے جا رہا ہے وہ نکاح اس کی رخصتی آج ہی ہے یہ بعد میں؟ کہ نہیں حضرت 2 مہینے کے بعد ہوگی، موسم تبدیل ہونے کے بعد ہوگی، رشتہ دار ناتے ذرا پاکستان میں یا عربستان میں یا کینیڈا امریکہ میں ہیں، وہ آ جائیں گے تو اس موقع پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو میں خاص طور سے دلہے کو مخاطب ہو کر یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹا، اگرچہ آپ کا نکاح ضرور ہو رہا ہے اور نکاح کے بعد سب کچھ جائز ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے جب تک رخصتی ہو کر آپ کے گھر میں آپ کے دلہن نہ آ جائے، آپ فون پر اس سے بات نہ کریں۔ کیا حکمت ہے اس کی؟ کوئی بھی مفتی کہے گا کہ ایسا کیوں کہا؟ بات تو کرنا جائز ہے، بات کرنا ہی تو جائز ہے، بات کرنا ہی تو جائز ہے، بات ہی نہیں بلکہ سب کچھ کرنا جائز ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد جب بچی رخصت ہو کے گھر آتی ہے، دلہن رخصت ہو کے دلہے کے گھر آتی ہے، دلہا بھی 2 رکعت پڑھتا ہے اور دلہن بھی 2 رکعت پڑھتی ہے، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ بال پکڑ کے وہ دعا پڑھتا ہے اور پہلی مرتبہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، اس کی جو لذت اور اس کی جو برکت ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر نکاح کے بعد رخصتی میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، کچھ مہینے باقی ہیں، اور اس سے پہلے آج سے یہ بات کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ بات کیا کرتا ہے؟ یہ بگھارتا کیا ہوگا؟ یہ کرتا کیا ہوگا بات میں؟ کئی مرتبہ یہ فون پر ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں کہ نکاح تو ہو ہی چکا نا، میں تمہارا ہوں تم میری ہو، لہٰذا اب تو سب چیزیں جائز ہیں، تو ہم کوئی حرام کام کرنے نہیں جا رہے، حلال کام کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا تم مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ، میں تمہیں اپنے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بے برکتی آتی ہے برکت والے کام میں کہ ایک دوسرے کی بجائے محبت کے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ذرا سنیں، بہت اہم باتوں کی طرف نوجوان بچیوں کی اور بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ایک دوسرے کو فون پہ دیکھ لیتے ہیں تو بقول گجراتی کے دھرا جاتے ہیں، یعنی وہ شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیا نا، پر دیکھ لیا کیسی ہے؟ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں نے چیز دیکھا، یہ جو میں نے منظر دیکھا، اس سے خوبصورت تو وہ یورپین ہیں جن کو میں دیکھا کرتا ہوں موبائل میں، لہٰذا حلال کی محبت کم اور حرام کی محبت زیادہ دل میں آ جاتی ہے۔ ارے اگر تو نے کسی یورپین کو دیکھا ہے تو ایسے تو پورے ہندوستان میں تو ڈھونڈ مرے گا، لیکن تجھے نہیں ملے گی ایسی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال
نوجوان بچوں سے عاجز خاص درخواست کرتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اگر رخصتی میں ٹائم ہے تو آپ جائز ہونے کے باوجود بھی فون پہ بات نہ کریں، تاکہ وہ برکت والے لمحات جو ہیں اور فرسٹ ٹائم جو دیکھنے کی لذت ہے وہ لذت ضائع نہ ہو۔ تو جب نکاح کے بعد ہم یہ نصیحت کرتے ہیں تو جن کی ابھی صرف منگنی ہوئی ہے ان کو کیسے پرمیشن دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ تم فون پہ بات کرو، فون پہ بات کرو؟ اور کئی مرتبہ رخصتی سے پہلے ہی یہ دلہے دلہن کئی مرتبہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بغیر نام کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک طالب علم جو حدیث کا طالب علم تھا ایک بڑے ادارے کے اندر، اس کا مجھ پر فون آیا، حضرت میرا گھر ٹوٹنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ حضرت میرا نکاح ہوا تھا اور 2 سال کے بعد رخصتی طے ہوئی ہے، اور ابھی میں حدیث کے 2 درجے آخر کے پڑھنے میرے باقی ہیں۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اور رخصتی تاخیر سے اس لیے رکھی ہے تاکہ تعلیم مکمل ہو جائے۔ تو نکاح تو ہو چکا تھا، ہم دونوں آپس میں بات کرتے تھے، تو میں نے کسی بات کی ضد کی اپنی عورت سے، اس نے اس کو مانا نہیں، تو میں نے کہا کہ تجھے چھوڑ دوں گا۔ بس اس بات پر وہ ناراض ہو گئی کہ جو نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے چھوڑنے کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا بے وفا کون ہوگا، اس سے بڑا بے وفا کون ہوگا، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ اور سچی بات بتاؤ، کیا آپ نے اس سے ایسا ہی کچھ مطالبہ کیا تھا جس طرح سے نکاح کے بعد دیکھنے کا مطالبہ ہوتا ہے؟ کہ جی ہاں میں نے ایسا ہی مطالبہ کیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تم نے نکاح سے پہلے مجھ سے اس بارے میں کچھ مشورہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ جس طرح آج دعا کے لیے آپ درخواست کر رہے ہو، کاش کہ مجھ سے پہلے مل لیتے اور یہ بات کر لیتے کہ نکاح اس طرح سے ہو رہا ہے، یہ ٹرم کنڈیشن ہے کہ نکاح ابھی ہوگا، رخصتی 2 سال کے بعد ہوگی، تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہیں اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، فون پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کرنے کا نقصان کیا ہے اور نہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، میں تمہیں بتاتا سب۔ اب کام بگاڑ کے تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ کہ لڑکی اتنی ضد پر آ چکی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ کس کے ساتھ تم نے میرا نکاح کیا ہے، جو رخصتی سے پہلے مجھے طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس نکاح کو فسخ کرو، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، وہ اپنے گھر پہ ہے، میں اپنے گھر پہ ہوں، اور بات رشتہ ٹوٹنے پر آ گئی۔ میری ماں بہنوں، میں خوشامدانہ انداز سے اور عاجزانہ انداز سے بہت باادب اور محبت بھرے انداز میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے نکاح منگنی کرنے کے بعد ہرگز کوئی لڑکی اپنے ہونے والے منگیتر سے بات نہ کرے۔ منگنی ہونے کے بعد کوئی بھی منگیتر اپنی منگنی کی جانے والی لڑکی سے، عورت سے بات نہ کرے، اس لیے کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نحوست اور بے برکتی کا اثر پوری زندگی میں رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، جب منگنی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد اب مسئلہ آتا ہے نکاح کا۔ تو نکاح نام ہے در حقیقت 2 الفاظ مجمع عام میں کہنے کا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کتنا آسان قرار دیا۔ قاضی شریعت مجمع میں بیٹھ کر کہتا ہے بھئی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا اتنے مہر عوض زوجہ بنا کے آپ کے نکاح میں دی، آپ نے قبول کی؟ وہ کہتے جی ہاں میں نے قبول کیا، بس ہو گیا نکاح۔ تو 2 جملے بولتا ہے وہ، اور سامنے والا مجمع عام کے سامنے کہتا ہے جی ہاں میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ نہ اس میں ہاتھی جوڑے گئے، نہ اس میں گھوڑے ناچے، اور آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ اردو میں کہتے ہیں نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، یعنی کچھ بھی مرچ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور رنگ چڑھ گیا پورا۔ جی اب بتائیے، یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے کہی بھی فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا اتنے مہر عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ یہ اتنا برکت والا، اتنا بہترین نکاح ہوا، اور اتنا زبردست ساندھا اور اتنا بہترین ویلڈنگ ہوا کہ اس کی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی، برکت والا ہو۔ اب اس کے اندر وہ جو گواہ اور وکیل ہوتے ہیں، اور مجمع میں اس لیے نکاح رکھا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ اس بات کو جان لیں کہ بھئی فلاں کی لڑکی اور فلاں کا لڑکا آج سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، لہٰذا کوئی لڑکا کسی کے گھر میں جا کے کوئی لڑکی کو لے کے نکلے تو بدگمان مت ہونا کہ یہ اجنبی لڑکا اس اجنبی کے گھر میں یہ اجنبی لڑکی کو لے کے کہاں جا رہا ہے،
تو کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ کوئی زانی ہے، یہ بھگوڑا ہے، یہ بھگوڑا ہے اور اپنی کسی لڑکی کو لے کے جا رہا ہے، نہیں، بلکہ سب جگ ظاہر ہو جائے سب پر، فلاں کا لڑکا فلاں محلے میں رہنے والا، فلاں محلے میں، اس محلے میں رہنے والی لڑکی فلاں کے گھر میں اس کا نکاح ہو گیا، اپنی دلہن کو لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب مجمع کے اندر نکاح ہوتا ہے۔ اب مجمع کہاں سے بلایا جائے؟ کرائے پہ لایا جائے جیسے الیکشن والے بلاتے ہیں؟ نہیں، مجمع ہر نماز کے بعد دستیاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 5 وقت کی نماز میں ہر مسجد میں 150 20 25 30 40 آدمی تو ہوتے ہی ہیں، بس اتنا مجمع کافی ہے، اتنا مجمع کافی۔ تو چلیے مسئلہ مجمع کا بھی حل ہو گیا، لہٰذا کسی بھی نماز کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ لڑکے لڑکی والوں نے اس بات کو طے کر لیا، بھائی عصر کی نماز میں، یہ ظہر کے بعد، عصر کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی بابرکت محفل ہوگی، اس لیے کہ جب نماز کے بعد نکاح ہوگا تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کا وضو ٹوٹا ہوا ہوگا۔ جبکہ اسٹیج بنا کر، شامیانے لگا کر نکاح کرو گے تو اس میں 90% بلکہ 95% بغیر وضو والے ہوں گے۔ تو وضو والا مجمع بابرکت ہے، یہ بے وضو والے مجمع میں نکاح کرنا جو ہے برکت والا ہوگا۔ ظاہری بات ہے جہاں فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے مجمع کو اور اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہوگی، سب کے سب باوضو ہوں گے، اپنے گناہ معاف کروا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس مجمع کے سامنے نماز کے بعد جب نکاح ہوگا اور وہ بخشے بخشائے لوگ جب ہاتھ اٹھا کر اس جوڑے کے لیے، نئے نویلے جوڑے کے لیے، دلہا دلہن کے لیے برکت کی دعائیں کریں گے تو بتائیے یہ دعائیں کتنی مؤثر ہوں گی اور ان کی زندگیوں میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ تو برکت والے نکاح کو چھوڑ کر، برکت والے ماحول کو چھوڑ کر، پیسے خرچ کر کے بے برکتی والا ماحول کریٹ کرنا، بے برکتی والا ماحول اور مجمع جمع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی؟ نیز مسجد میں ہوں گے، باحیا ہوں گے، سر کے اوپر سب کے ٹوپی ہوگی، جبکہ شامیانوں میں جو ہوں گے کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ نیز دلہا مسجد میں آئے گا، باوضو ہوگا، نماز پڑھا ہوا ہوگا، شاید موقع ملنے پہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی ہوں گے شکرانے کی، صلاۃ الحاجت کے نام سے، پیارے اللہ آج میری زندگی کا نیا موڑ شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ اس برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ کتنا بابرکت نکاح ہوگا، جبکہ دلہا کئی مرتبہ شادی خانوں میں، منڈپ میں، شامیانوں میں، اسٹیج پر جب آتا ہے سج دھج کے آتا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکا آتا ہے گھر سے نہیں، مسجد سے 2 رکعت نفل پڑھ کے نہیں، یا گھر میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے نہیں، بلکہ بیوٹی پارلر سے سج دھج کے آتا ہے۔ اور یہ وہ لڑکا ہوتا ہے وضو کے نکاح کے وقت اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ نکاح کے بعد اب قریب میں جو مسجد ہے اور نماز کا وقت شروع ہونے جا رہا ہے یہ نماز بھی پڑھنے جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ کیوں جائے گا نماز پڑھنے؟ اس لیے کہ جب بیوٹی پارلر میں کئی ہزار روپے خرچ کر کے میک اپ کی لیئر اور پرت چڑھوا کر آیا ہے تو اس کا اوریجنل کلر وضو میں دھل نہیں جائے گا، اوریجنل کلر اس کا نکل نہیں آئے گا، تو یہ تو اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کے شہر میں اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں نہ ہو، لیکن جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جگ بیتی نہیں، آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ میں نے ایسی محفلوں میں شرکت کی جہاں مسجدوں میں لڑکے بیوٹی پارلر سے بن کر آئے اور میں نے ان کا وضو کروایا تو وضو سے پہلے کچھ اور تھے اور وضو کے بعد اوریجنل کچھ اور تھے۔ یہی حال لڑکیوں کا ہے، سنا ہے لڑکیاں بھی بیوٹی پارلر میں میک اپ کروا کے آتی ہیں، کئی مرتبہ مردوں سے میک اپ ہوتا ہے، اور اب جب اس کا گھر جب چھوٹتا ہے، اس کا آنگن چھوٹتا ہے، پیارے ماں باپ چھوٹتے ہیں، پیارا آنگن چھوٹتا ہے، بھائی بہن چھوٹتے ہیں، تو چاہے لڑکی کو نکاح کا کتنی خوشی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال صدمہ اور غم تو ہوتا ہے نا۔ اب پتہ نہیں میں جو اپنی ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو یہ بات کیسی لگ رہی ہے، ان کو غم ہوتا ہے یا خوشی کے لڈو پھوٹتے ہیں ان کے دلوں میں، یہ تو یہ جانے۔ لیکن میری بیوی نے، میری اہلیہ نے خود مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم رخصت ہو کے آئی تھی، تم بتاؤ۔ تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جس کو 4 کندھے والے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے رخصت کرتے ہیں، اور ایک دلہن ہوتی ہے وہ بھی ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ چل کے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے کہا ذرا مجھے کچھ سمجھاؤ آپ۔ کہا میں کیا سمجھاؤں؟ وہ تو جب رخصتی کرو گی اپنی بیٹی کو تو اس وقت اپنے دل سے پوچھنا کہ کیسا دل ٹوٹتا ہے۔ جس لڑکی نے
9 महीने माँ के पेट में वक्त गुजारा, 2 साल छाती से लग के दूध पिया, 6 साल माँ की दस्त शफकत के नीचे रही, पेशाब पाखाना माँ ने धुलाया, साफ किया, कपड़े पहनाए, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। फिर भरपूर जवानी में आ गई, यही कली छोटी सी फूल बन गई। फिर आंगन में खेलती रही, हंसती हंसाती रही। अब जब 18-19 साल की बहारें इसने अपने घर के आंगन में गुजारी, बाप ने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटी को कभी इस घर से रुखसत भी करना है, लेकिन अल्लाह का हुक्म जब आ जाता है, निकाह हो जाता है, तो कलेजे पे पत्थर रखकर फिर माँ बाप को रुखसत करना होता है। तो जब उसका आंगन छूटता है, उससे घर छूटता है, भाई बहन छूटते हैं, माँ बाप छूटते हैं, उसके दिल के ऊपर बिजलियां गिरती हैं और वो फूट फूट के रोती है, सोचती है अगले घर पे पता नहीं मुझे राहत मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मेरी जिंदगी में आने वाला मेरा शौहर वो मुझसे निभा पाएगा भी कि नहीं, पता नहीं जो मुझे सास और माँ मिलने वाली है और ससुर और बाप मिलने वाला है, पता नहीं वो मेरे साथ किस तरह का बिहेव करेगा, पता नहीं उस आंगन में मेरी जिंदगी के दिन कैसे गुजरेंगे। ये सब सोच सोच के वो फूट फूट के रोती है। तो हकीकत में मंजर बल्कि और सिर्फ उस लड़की का ही मंजर ये नहीं होता, बल्कि भाई अलग रोता है, बहन अलग रोती है, माँ अलग रोती है, बाप अलग रोता है, बल्कि बच्चे को घर से रुखसत करने के बाद आज के दिन उस घर में खाना नहीं पकता, खाना नहीं खाया जाता, बल्कि गम खाया जाता है। तो ये तो मंजर होता है। अब ये बच्ची अगर हकीकत में अपनी माँ बाप की सगी बेटी है और इसके दिल में सदमा है, तो सदमे के साथ साथ ये ऐसे काम क्यों करे जो शरीयत के खिलाफ है? ये अपने सर के बाल इस तरह से क्यों बनवाए, कटवाए जो शरीयत के खिलाफ है? ये अपनी भवें अबरू को इस तरह से क्यों बनवाए जो शरीयत के खिलाफ है? ये होंठों पर वो चीज क्यों लगाए जिसमें वुजू नहीं होता? ये नाखूनों पर वो पॉलिश क्यों लगवाए जिसमें वुजू नहीं होता? अल्लाह अकबर कबीरा। तो अगर ये अपने माँ बाप की सगी औलाद है, शर्म हया के साथ ये पली बढ़ी है, तो ये सारी की सारी चीजें इसको ऐसी लगेंगी जैसे कोई वेश्या औरत और जिस तरह कोई फाहिशा औरत अपना मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने जाती है। इसलिए कि हया के उसूल के खिलाफ है ये सब चीजें, हया और शर्म के उसूलों के खिलाफ है ये सारी की सारी चीजें। अल्लाह अकबर कबीर। मेरी माँ बहनों, अपनी हकीकत को पहचानो, शर्म हया को समझो। चेहरे पर सुर्खी लगाने, होंठों पे सुर्खी लगाने से चेहरे खूबसूरत नहीं हुआ करते। चेहरे खूबसूरत वो हुआ करते हैं, चेहरे खूबसूरत वो हुआ करते हैं, चेहरे खूबसूरत वो हुआ करते हैं जिनके जो सजदों के अंदर झुके हुए हों। और आंखों के अंदर काजल और सुरमा लगाने से आंखें खूबसूरत नहीं हुआ करती। आंखें खूबसूरत वो होती हैं जिसमें शर्म हया का काजल लगा हुआ। और ऊंचा कद करने के लिए ऊंची हिल वाली, ऊंची एड़ी वाली सैंडल और चप्पल पहनकर कद ऊंचा नहीं हुआ करता। कद ऊंचा हुआ करता है बुलंद अखलाक से। अखलाक को बुलंद करो, शर्म हया को अपनाओ, लंबे लंबे सजदे करो, कुरान पाक की मोहब्बतों के साथ तिलावत करो। जो चेहरा खुले हुए कुरान पाक के सामने होगा, कुरान पाक के अल्फाज के अनवारात उस चेहरे से टकराएंगे, वो चेहरा पुरकशिश बनेगा। जो औरत की जो निगाहें नामहरम मर्द पर न पड़ी हों और शर्म हया के साथ रही हों, वो आंखों में जो खूबसूरती होती है और उन आंखों में जो कशिश होती है, वो सुर में काजल लगने वाली आंखों में नहीं हुआ करती। एक अल्लाह के वली किसी इलाके में रहते थे। इलाके में रहने के लिए पहुंचे। उस इलाके के अंदर कोई बहुत बड़ा नवाब या बादशाह था जो जालिम था। उसने गांव वालों और बस्ती वालों पर टैक्स लगा रखा था कि इतना सोना, इतना चांदी आपको जमा करना होगा। बस्ती के लोग बुजुर्ग के पास आए और कहा, हजरत हम तो मर जाएंगे, हाल इस तरह है कि हमारे ऊपर टैक्स का इतना बड़ा मुतालबा हुआ, हम कहाँ से अदा करें। जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली थे, उनकी बीवी बड़ी मालदार थी।
शहजादी थी, उसके पास काफ़ी सारा कुछ सोना चांदी था। उसने जब देखा कि उम्मत इस वक्त परेशान है, उसने अपने जेवरात सोना चांदी जमा करके और एक गठरी सी बांधी और किसी के हवाले किया कि जाओ बादशाह को पहुंचाओ। जब बादशाह के पास उसका कारिंदा पहुंचा, कहा कि लोगों के पास इतना सोना है, इतनी चांदी थी, कैसे दिया? कहा लोगों ने नहीं दिया, लोगों की तरफ से फलां वली की बीवी ने दिया। अरे फलां वली की बीवी ने दिया, ये तो गलत बात हो गई। गोया मेरे कहने की वजह से तमाम की तरफ से उन्होंने अदा किया, तो लोगों के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो अदा करें। उनकी तरफ से हजरत की अहलिया ने अदा किया, अपना सोना, अपनी चांदी, अपने जेवरात भेज दिए। उसने हाथ लगा के उनको देखा, खुश भी हुआ, लालच भी था, लेकिन बुजुर्ग की हया और शर्म करते हुए उसको वापस कर दिया। जब वापस कर दिया, कहा कि हजरत उसने टैक्स माफ कर दिया है और ये सोना चांदी वापस कर दिया। तो जब वो पुटलिया, वो गठरी अंदर पहुंची तो उनकी अहलिया ने पूछा कि ये बताओ कि उस बादशाह ने, उस जालिम ने इन जेवरात को देखा था? का देखा भी था और छुआ भी था। कहा तब तो मेरे लिए इनको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं रहा, जिस पर एक जालिम बादशाह की बल्कि एक मर्द की नज़र पड़ गई और उसके हाथ लग गए, वो जो मेरे लिए हलाल नहीं था, जो मेरे शोहर के अलावा था। अब ये जेवर मैं अपने जिस्म पर कभी नहीं पहन सकती, इनको अल्लाह के राह में सदका कर दो। तो अल्लाह की नेक बंदियां तो ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने जेवर पर नामहरम मर्दों की नजर पड़ते हुए देख लिया तो गवारा न किया कि इसको अपने जिस्म से लगाया जाए। और आज हमारी बच्चियां रुखसती होती हैं और दुल्हे मियां अपने दुनिया भर के दोस्तों को लेकर आता है और वो चोरी छुपे वीडियो भी बनाते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। क्या ये इस लड़की के फिगर को देखकर, लड़की के फिगर को देखकर, बेटा अगर ये आपको सुनो, मेरे हाथ में दे दो बस, ठीक है, इस हुक्के को हटा लो, ये मेरे मुंह के सामने ही रहेगा ये। जी छोड़ दीजिए, वो ये आवाज़ कैच कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा रिकॉर्ड तो वहीं से नीचे गिरे गिरे भी उठा लेगा ये आवाज़। तो जो लड़की जिसकी तस्वीर कशी हो रही हो, वो लड़का कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी के बॉडी फिगर को दूसरों को दिखाकर और उनको इस बात की परमिशन देकर के मेरी बीवी जा रही है, तुम भी फोटो ले लो, मैं तो इसके साथ वक्त गुजारने वाला ही हूं, तुम भी इसके साथ जो है तन्हाई में इसको देख देख के वक्त गुजारना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इस बात की परमिशन दे रहा है, मैं इसके साथ जो हलाल काम करूं वो तुम इसके साथ तसव्वुर में हराम काम कर सकते हो। नाउज़ु बिल्लाह। जरा सोचो तो सही जो मैं इशारा करने जा रहा हूं। और ये जो वीडियोग्राफी होती है, तस्वीर कशी होती है, इसका मतलब कितना खराब हो रहा है। जब दोस्त अहबाब चलती हुई दुल्हन की फोटो लेंगे, क्या वो तन्हाई में उसको नहीं देखेंगे? जब तन्हाई में देखेंगे तो क्या वो तसव्वुर में ये नहीं सोचेंगे काश कि हमारी बीवी होती, ये हमारे पहलू में होती? तो ये तसव्वुर में उनके साथ जिना नहीं हो रहा? इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए अपनी जात की हिफाजत करो, अपने लिबास की हिफाजत करो, बुरका शरई अंदाज से पहनो, अपने आप को ढाका छुपा के रखो ताकि हमारे बॉडी फिगर का किसी को अंदाजा ना हो। इसीलिए तो इस्लाम में बॉडी शेप के अंदर जो लिबास होता है उसको नाजायज करार दिया, इसलिए कि बॉडी शेप वाला जब लिबास पहनेंगे तो बदन के उतार चढ़ाव नजर आएंगे, और जब बदन के उतार चढ़ाव नजर आएंगे तो इनसे भी वही जज्बात भड़कते हैं जो बरहना जिस्म को देखकर जज्बात भड़कते हैं। नीस कोई लड़का अपने दोस्तों को लेकर लड़की को रुखसती के मौके पर वहां लेकर जाए तो ये तो बहुत बड़ी दयूसियत, ये तो बहुत बड़ी बेगैरती हो, बहुत बड़ी बेगैरती होती है। मैं कई मरतबा अपनी अहलिया को, अपनी बेटी को लेकर कहीं सफ़र पे जाता हूँ और मुझे वहाँ पहुँचना हो और वहाँ मेरा कोई दोस्त इंतज़ार कर रहा हो, यानी उस इलाके के अंदर इस्तकबाल करने वाला कोई इंतज़ार कर रहा हो, मैं उनको कहता हूँ बेटा मेरी फैमिली मेरे साथ है, खबरदार गाड़ी के पास कोई इज्तिमा मत रखना, गाड़ी के पास लोगों को खड़े हुए मत रखना। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि मेरे महरम अफराद उतरें और उस पर नामहरमों की नजर पड़े। नीज वो दोस्त कितने बेगैरत हैं जो दोस्त की शादी में उसके घर में घुस जाते हैं, जहां दुल्हन की सहेलियां हैं, जहां दुल्हन की बहनें हैं, जहां दुल्हन बैठी हुई है, और वहां जाकर नारे लगाते हैं, वहां जाकर गाने गाते हैं, वहां जाकर शोर करते हैं, वहां जाकर तूफान बदतमीजी करते हैं। जिस घर में सास तहज्जुद गुजार हो,
جس گھر میں سسر نفلیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اور ذکر و اذکار کرنے والا ہو، خود وہ دلہن جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ نفلیں پڑھ کر بیٹھی ہو برقع پہن کر، جس گھر کے اندر گھر کا ایک ایک فرد حافظ قرآن ہو، اس گھر کے اندر اگر اس طرح کے اوباش قسم کے لوگ اور اس طرح کے عیاش قسم کے نوجوان گھر میں گھس جائیں تو یہ ڈاکے سے کم نہیں ہے، یہ چوری سے کم نہیں ہے، یہ گنڈا گردی سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنا ہے، جس گھر کا ڈیولپمنٹ سنتوں کے مطابق ہوا ہے، اس گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے طوفان بدتمیزی کرنے والے آ جائیں اور وہ ہماری بہو بیٹیوں کو دیکھیں اور اپنے کیمروں میں قید کر کے لے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لڑکے نے تو ہماری بیٹی سے نکاح کیا اور بہت سارے لوگوں نے آ کر ہماری بچیوں سے زیادتی کی۔ یہ ذرا سخت لہجہ میرا اصلاح ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دل پہ کم از کم کوئی بات تو لگے کہ یہ اتنی سخت بات ہمیں اس لیے کہی جا رہی ہے، یہ کڑوی دوا اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفائے کلی عطا فرما دے۔ نیز لڑکی والا اپنی لڑکی کی ذات کو دے رہا ہے، وہ تو اپنے دل کے ٹکڑے کو دے رہا ہے نا۔ نکاح سے پہلے مجال ہے کہ ایک لڑکی ایک رات گزارنے کہیں چلی جائے، مجال ہے کہ ایک گھنٹہ رات کے وقت لیٹ نائٹ کسی کے گھر میں چلی جائیں۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو اور جس ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اور جس بھائی بہن نے اپنی عزت و ناموس کو اس طرح سے سنوار کے رکھا ہو گھر میں کہ وہ ایک گھنٹہ بھی کسی کے یہاں رات میں نہیں ٹھہر سکتی، ایک رات بھی کہیں نہیں ٹھہر سکتی، آج زندگی بھر کی راتیں گزارنے کے لیے نکاح کے جائز طریقے سے آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی قربانی ہے ماں باپ کی؟ اگر نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر میں نہ بھیجتا۔ تو دل کا ٹکڑا، دنیا کے سب سے قیمتی سامان، سرمایہ، جب بیٹی کی شکل میں باپ نے لڑکے کے حوالے کر دیا، اب بتائیے کس چیز کی کمی رہ گئی؟ آپ کہیں گے کہ جہیز کی، بڑے سے پلنگ کی، بڑی سی الماری کی، بائک کی، فریج کی، میز اور کرسی کی، تو پھر یہ کہاں سے یہ شریعت میں تو نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے نکلا؟ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جہیز کہاں سے نکلا۔ کسی باپ نے خوبصورت اپنی بیٹی کا رشتہ اکلوتے خوبصورت بیٹے سے جو خوبصورت اور نیک سیرت تھا اس سے طے کر دیا۔ جب نکاح کا دن آیا تو باپ نے سوچا میرا ہونے والا داماد ذرا کمزور ہے مالی اعتبار سے، دیہاڑی کماتا ہے، صبح کو جا کے شام کو لے کر آتا ہے اور کھاتا ہے۔ اب جب اس کا نکاح ہوگا 2-5 دن یہ کام پہ نہیں جائے گا، 2-4 دن اپنے گھر میں رہے گا۔ جب گھر میں رہے گا تو بہت سے رشتہ دار، بہت سے ملنے والے آئیں گے، مبارکباد پیش کریں گے۔ اب اس کے پاس اتنا کچھ ہونا بھی تو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے، تو 2-4 کلو آٹا، 2-4 کلو چاول، 2-3 کلو مکس دال، چائے کی پتی، شکر، اسی طرح 2-4 برتن، کچھ کپ اور پلیٹ، اسی طرح 1-2 تکیہ، 1-8 بیڈ شیٹ، یہ ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں ضرورت مند داماد کو خوشحال سسر نے دی تھی۔ یہاں تک تو بات بہت اچھی ہوئی۔ ضرورت مند داماد کو ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرورت کے درجے میں خوشحال سسر نے بغیر کسی بوجھ پڑے ہوئے یہ چیز دی تھی، بہت اچھی بات ہوئی۔ لیکن جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو سوچا اچھا یہ اپنے داماد کو یہ دے رہا ہے، میں اپنے داماد کو یہ بھی دوں گا۔ دوسرے نے سوچا ارے میں اپنے داماد کو یہ بھی دوں گا، یہ چیز تو میرے گھر میں پہلے سے بنتی ہے۔ تیسرے نے سوچا میں اپنے داماد کو یہ بھی دوں گا۔ اب آئٹم بڑھتے گئے اور آئٹم بم بن گئے۔ آئٹم اتنے بڑے کہ یہ جہیز آئٹم بم بن گیا۔ اس لیے یہ ضرورت کے درجے میں شروع ہوا تھا، اب یہ خواہشات کے درجے میں پہنچ گیا۔ اب بتائیے، اب سے 25-30 سال پہلے کی بات میں اپنے وطن کی سناتا ہوں، اگر 6 مہمان گھر میں آ جاتے تو آدھا درجن پلیٹ اور کپ لوگوں کے گھروں میں میسر نہیں تھے۔ پڑوس میں سے لیتے کہ ذرا مہمان آئے چائے کی پیالی دو نا، مہمان آئے ہیں ذرا کھانے کی پلیٹ دو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، میرے وطن میں تو ہوتا تھا۔ اور وہ پلیٹیں الگ الگ رنگ کی ہوتی تھی، سائز بھی الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی بڑا آدمی اس کے پاس چھوٹی سی پلیٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا بسم اللہ۔ تو اس سے پوچھتے بھائی ایسا کیوں پڑھا تم نے بسم اللہ، بڑی کیوں نہیں پڑھی، پوری کیوں نہیں پڑھی؟ کہ پلیٹ تو دیکھو چھوٹی کتنی سی ہے، اگر پوری بڑی بسم اللہ پڑھوں گا تو برکت اتنی ہوگی کہ باہر نکل پڑے گا، اس لیے میں نے چھوٹی بسم اللہ سے کام لیا۔ خیر یہ تو ایسے ہی لطیفہ تھا۔
تو 1 درجن پلیٹیں نہیں تھی لوگوں کے گھروں میں، 1 درجن پیالے نہیں ہوتی تھی، پڑوس کے گھروں میں سے لانا پڑتا تھا، یہ زمانہ بہت. لیکن آج سچ بتاؤ کہ کیا گودھرا شہر کے اندر کوئی گھر ایسا ہے جس میں 1 درجن پلیٹ ایک جیسی نہ ہو، 1 درجن پیالی ایک جیسی نہ ہو؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں زمین پہ سوتے ہیں اور بیڈ نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس پہ فریج نہیں ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس میں میز اور کرسی نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے یہی چیزیں تو جہیز میں دی جاتی ہیں، اور یہ چیز تو پہلے سے موجود ہیں، تو کیا ضرورت دینے کی؟ دوسری بات، اسی دن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر لوگ جب اپنی بچیوں کو جہاز بھر بھر کے دیتے ہیں اور بڑے بڑے جہیز دیتے ہیں، اس دن غریبوں کے گھر میں ماتم ہوتا ہے، اس دن غریبوں کی بچیاں اپنی موت کی دعا کرتی ہیں، اس لیے کہ میرا باپ تو اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے تو مجھے موت دے دے تاکہ میرے باپ کو شرمندگی نہ دیکھنی پڑے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ بے غیرت نوجوان لڑکے ہیں جو جہیز لے کر خاموشی کے ساتھ چلے آتے ہیں. ہونا لڑکوں کو چاہیے کہ دیکھو اللہ نے مجھے قوت بازو دی ہے، مجھے اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے قوت بازو دی ہے، میں کماؤں گا محنت سے اور ایک ایک چیز بساؤں گا. اس لیے کہ خود کی کمائی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی قدر دل سے کرتا ہے، اور جو ساس سسر کی دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر دوشالہ دیں، وہ اگر شال دیں تو اس سے جوتے صاف کرتا ہے. اس لیے یہ جہیز جو ہے یہ شریعت کا نہیں ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ تو غیروں کی طرف سے آئی ہے. یہ سب چیزیں یاد رکھیں میری ماں بہنوں، جس طرح سے نماز فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، حج فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اسی طرح نکاح فرض ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. وہ کیا ہے ذرا سنیں، پھر آپ کے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آئے گی. نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل والا ہو. معلوم ہے پاگل پہ نماز فرض نہیں. بالغ ہو، معلوم ہے نابالغ پہ نماز فرض نہیں. وقت ہو، مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا لہٰذا ظہر کی نماز فرض نہیں. اسی طرح حج کے لیے عاقل ہو، معلوم ہے پاگل پہ حج فرض نہیں. مالدار ہو، معلوم ہے غریب پہ حج فرض نہیں. حج کا وقت ہو، بالغ ہو. اسی طرح نکاح کے لیے شرط ہے. نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک تو عاقل ہو، معلوم ہے پاگل اور دیوانے پر نکاح فرض نہیں. دوسرا بالغ ہو، نابالغ پر نکاح فرض نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس بیوی کو رکھنے کے لیے گھر ہو، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ذاتی ہو، جس میں اپنی بیوی کو وہ سیکورٹی دے سکے. اس لیے کہ اگر گھر نہیں ہے، نہ کرائے کا ہے نہ ذاتی ہے، تو فٹ پاتھ پہ تو اپنی بیوی کو لے کے نہیں رہے گا نا. تو معلوم ہوا بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر خرید سکے یا کرائے پہ رکھ سکے، تو اس پر نکاح فرض نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر تو نہیں ہے لیکن بیوی کی ضرورت تو ہے نا، جذبات ہیں اندر. قربان جائیے، شریعت نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی 4 راستے پہ کھڑا نہیں کیا. کہا اگر کنڈیشن ایسی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، دل میں جذبات بھی ہے، گناہ میں کہیں بھی پھنس سکتا ہے، لیکن ایک شرط پوری نہیں ہو رہی، اس کے پاس رہنے کے لیے کرائے کا ذاتی گھر نہیں ہے، تو بیوی کو تو نہیں لا سکتا اور نکاح تو نہیں کر سکتا. لیکن نکاح کی جس ضرورت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے وہ تو پوری ہے، وہ تو اندر جذبات ہیں اس کے، زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ایسے مرد اور عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ روزے رکھے، اور اتنے روزے رکھے کہ اس کے یہ گناہ کے جذبات جو ہیں انڈر کنٹرول ہو جائیں. قربان جائیے، سبحان اللہ. شریعت کا حسن دیکھو کہ مانا ہم نے کہ وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس کے اندر مردانہ قوت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوگا تو زنا ہو جائے گا، یہ سب کچھ بھی ہے. لیکن کسی کی بیٹی کو اس کے گھر کے اندر سے نکال کے لانا اور بغیر سیکورٹی کے رکھنا، فٹ پاتھ پہ رکھنا، یہ بھی تو شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی. لہٰذا کہا بیٹی تو رہے اپنے گھر پر، اس کے ساتھ نکاح نہ کرے، اور اس کو کہا کہ تو روزے رکھ تاکہ شہوت کنٹرول میں آ جائے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے کی ایک بات سمجھیں. اب میں اپنی بات کو کنارے لا رہا ہوں. ایک باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی لڑکے سے کیا اور جہیز کے لیے اتنا سارا سامان جمع کیا، سوچا کہ میں اتنا کچھ دوں گا کہ دنیا میں کسی کی زبان کہنے کے قابل نہیں رہے گی وہ فلاں چیز نہیں دی. لہذا کیل سے لے کر کانٹے تک، سوئی سے لے کر دھاگے تک، گھر کی ہر ضرورت دی. اور کہہ بھی دیا لڑکے والوں سے کہ بھائی لڑکے کا سامان ذرا کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو بڑا سا ٹرک لے کے آنا تاکہ سامان سیف چلا جائے. لہٰذا وہ 10 ٹائرہ ٹرک لے کر آئے. سامان اس کے اندر لوڈ کیا گیا.
اب اس شہر سے یہ جہیز والا ٹرک چلا، آگے پیچھے بائک والے، نوجوان، دوست، احباب۔ اب جب گاؤں کے اندر جو کھیت والا علاقہ تھا اس راستے پہ ٹرک چلا، اللہ کی شان راستہ کہیں کچا تھا، پانی رکا ہوا تھا، اب ٹرک کے ٹائر پھنس گئے۔ اب وہ جتنا اس کو ایکسیلیٹر دے رہا ہے ٹائر گول گول گھوم رہے ہیں، دھنستا جا رہا ہے، نکلنے کا نام نہیں۔ سارے بائک والے، آگے پیچھے چلنے والے پھر واپس جمع ہو گئے، سب نے مشورے دینے شروع کیے۔ ایک نے کہا یار ایسا کرو، خشک مٹی کھودو اور اس کے ٹائر میں جہاں گڑھا ہو گیا وہاں ڈالو، اور ہم بھی زور لگاتے ہیں اور ڈرائیور بھی انجن سے زور لگوائے، ایک جھٹکے میں نکل جائے گا۔ کسی نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم جنگل میں کھیت میں ہیں، وہ پھاوڑا کہاں سے لائی جس سے مٹی کھودیں؟ کہ یار کھولو نا اس کا پیچھے کا دروازہ۔ اس نے تو کہا نا میں نے سب کچھ دیا ہے تو اس میں پھاوڑا بھی ہوگا۔ اب جہیز کا جو سامان کھولا گیا، سارا سامان اتار کے دیکھا، پھاوڑا نہ ملا، تو کہنے لگے بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں اور کیا دیا ہوگا؟ تو دیکھیے دینے والے نے تو دل نکال کے دے دیا، دینے والے نے تو دنیا جہان کا سامان دے دیا، لیکن پھاوڑا نہیں دیا۔ تو جو دیا تھا اس کا شکریہ تو کسی نے ادا نہیں کیا، جو نہیں دیا اس کا شکوہ سب نے کیا کہ اس بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں اور کیا دیا ہوگا۔ اس لیے اردو میں محاورہ ہے، مارنے والے کی لکڑی اور ہاتھ روکا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان کبھی نہیں روکی جا سکتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، جہیز کے چکر میں مت پڑو، رسم و رواج کے چکر میں مت پڑو، سادگی اور سنت پر آ جاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلها برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے افضل نکاح برکت والا وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ اس کا الٹا مطلب یہ نکلا سب سے منحوس نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا، جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا۔ الحمدللہ بچپن سے یہ عاجز سادگی کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی صدا لگاتا آیا ہے۔ ہمارے ایک مرید ہیں منی پور کے اندر، اور وہ 4-5 بھائی ہیں، والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ ہیں، بچے بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں، بڑے دیندار ہیں، 2 بچے عالم بھی بن رہے ہیں۔ اللہ کی شان وہ لڑکی دیکھنے گئے، عصر کے بعد لڑکی دیکھی، فوراً مغرب کا وقت ہوا، مغرب بعد نکاح ہو گیا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو گئی۔ عصر کے بعد لڑکی دیکھی، بات طے ہوئی، مغرب بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی ہو گئی، اور دوسرے دن انہوں نے ولیمہ کر دیا فجر کے بعد۔ کتنا بہترین نکاح رہا، کتنی آسانی کے ساتھ ہوا۔ میرے ایک دوست رشید خان، جو میٹھی عید رمضان عید الفطر جو گزری ہے اس سے 3 دن پہلے اسی سال ان کا انتقال ہوا، بڑے پیارے آدمی تھے، اللہ نے ان کو کروڑوں پتی بنایا تھا، چاہے جو کچھ کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ میری مجلس میں ترکیسر کے اندر خانقاہ میں حاضر ہوئے، مجلس کے بعد، جمعہ کی مجلس کے بعد جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ میرا بیٹا نعیم خان ہے، یہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ پاک اس کو دست شفا عطا فرمائیں۔ خیر وہ دعا لے کر اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر۔ 3 دن کے بعد وہ میرے کسی کام سے آئے اور جب چلنے لگے تو کہنے لگے حضرت وہ جو بچہ نعیم خان تھا نا؟ میں نے کہا ہاں ڈاکٹر، کہ جی حضرت اس کا پرسوں نکاح ہو گیا اور کل اس کا ولیمہ بھی ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے جمعہ کے دن تو صرف ایک ہی دعا کروائی تھی ڈاکٹر بننے کی، نکاح کی دعا تو نہیں کروائی، اگر اس کی کرواتے تو میں اس کو ایڈوانس میں دعا دیتا۔ تو یہ کیسے؟ کہ حضرت اس دن طے نہیں تھا۔ میں نے کہا رشید خان واپس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ نے 3 دن پہلے جو نکاح طے نہیں تھا اس میں تم نے نکاح بھی کر لیا اور ولیمہ بھی کر دیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے سنا رہے ہو، تو ذرا مجھے بتائیے پلیز کیسے کیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ کروڑوں پتی آدمی ہیں، پیسے کی بنیاد پر سارے انتظامات کر لیے ہوں گے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں نا سادگی سے کرو، سادگی سے کرو، تو ہم نے سادگی سے کر کے دکھایا۔ میں نے کہا وہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے گاؤں کے پچھواڑے ایک گاؤں ہے موسالی، یہاں میری ایک سالی رہتی ہیں، شادی شدہ ہیں، تو میں ان کے یہاں گیا تھا۔ وہ وہاں سے ترکیسر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے اندر ہے وہ گاؤں۔ کہا میں وہاں گیا تھا تو میری سالی نے پردے کے پیچھے سے کہا بھائی جان جب آپ کے یہاں نعیم کی پیدائش ہوئی تھی اور میرے یہاں اسی زمانے میں لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی، اب آپ کا اور تو ہم دونوں بہنوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب بچیاں بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپس میں مل لیں گے، تو اب آپ کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا ہے، میری بیٹی بھی فارغ ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات طے ہو جائے۔ تو کہا آپ یہی چاہتی ہیں نا کہ میرے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو جائے؟ کہ جی ہاں۔ تو کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں،
ابھی منگنی کر لیتے ہیں، ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں کہ بھائی جان آپ مذاق مت کرو، کہ نہیں نہیں مذاق کرنے کا مجھے آپ سے کوئی حق نہیں ہے، آپ پردے کے اس طرف ہیں، میں اس پردے کی طرف ہوں، بیچ میں شریعت ہے، میں کیوں مذاق کروں؟ کہ اچھا جب تم کہہ رہے ہو نکاح ابھی تو دلہا کہاں ہے؟ کہ دلہا ابھی آ جائے گا۔ میں نے جیب میں سے فون نکالا، کہا نعیم بیٹا کہاں ہو؟ کہ ابو گھر پہ ہوں، کیم چار راستہ۔ تو کہا اپنی خالہ کے گھر موسالی کب تک پہنچ سکتے ہو؟ کہ ابو 10 منٹ میں۔ کہا آ جاؤ۔ اب وہ لڑکا بھی آ گیا۔ اتنی دیر میں ان کا شوہر جو ان کا ساڑو کہیں گیا ہوا تھا وہ بھی آیا۔ تو ان کی سالی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی جان سے میں نے ایسی ایسی بات کہی اور بھائی جان تو ایسی ایسی بات کر، یہاں تک کہ لڑکے کو بھی بلا لیا۔ کہ ٹھہرو۔ وہ پیچھے کی کمرے میں گیا اور خاندان کے کسی بڑے سے بات کی، کہا میری اہلیہ نے اپنے بہنوئی سے اسی طرح سے رشتے کی بات کی اور بہنوئی تو فوراً اتر پڑا اور کہا کہ ابھی منگنی، ابھی نکاح، ابھی رخصتی، اب میں کیا کروں؟ کہا رشید خان جیسا آدمی، اس کا بیٹا آپ کو داماد کے لیے اگر مل رہا ہے تو یہ سودا سستا ہے، بہت قیمتی سودا ہے، تم کر لو اور ہماری طرف سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، ایسا ہی کر لو جیسا وہ چاہ رہا ہے۔ خیر وہ پردے کے بعد سامنے آیا، اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی آ گیا۔ تو انہوں نے باہر، گھر سے باہر نکلے، کچھ لوگ دائیں بائیں کھڑے تھے، بھائی آ جاؤ سب، ایک نیک کام ہونے جا رہا ہے۔ 10-12 لوگوں کو جمع کر لیا، امام صاحب کو بھی بلا لیا، امام صاحب بھی آ گئے۔ اب امام صاحب سے کہا امام صاحب مہر فاطمی، اب وہ مہر فاطمی کیا ہے اور آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے وہ بھی میں ذرا اس پہ بتاؤں گا۔ اچھا ہوا واقعات کے ضمن میں یاد آ گئی ایک بات۔ تو کہا دیکھو ہم ہر چیز کو پیروں کے نیچے کچل رہے ہیں، سارے رسم و رواج کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا مہر وہ ہونا چاہیے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، جب ہم سارے رسم و رواج کو پیروں کے تلے روند رہے ہیں، اس سنت پر عمل میں مہر فاطمی دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سونی کو فون لگا کے پوچھو کہ مہر فاطمی کا کتنا اماؤنٹ بنتا ہے۔ اس وقت یہ سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں 70-80 ہزار روپے بنتا تھا۔ تو کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیسک ٹاپ میں 1 لاکھ روپے رکھے ہیں، نکال کے لاؤ اور جو امام صاحب ریٹ بتائیں وہ گن کے یہاں ٹیبل پہ رکھ دو۔ کہ امام صاحب نکاح پڑھائیے، بیٹی ان کی، بیٹا میرا، ہم دونوں باپ موجود اور پردے کے پیچھے بیٹی موجود، نکاح پڑھائی۔ اللہ کی شان نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا اچھا بیٹے کی فرشتوں کو بھی پتہ نہیں میرا ابا آج نکاح کرنے والا، وہی پہنے ہوئے کپڑے جو روٹین کے ہوتے ہیں وہی پہنے ہوئے۔ اور رشید خان کہتے تھے حضرت جن کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میرا بیٹا نماز پڑھ سکتا ہے، ان کپڑوں میں نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ خیر اللہ کی شان نکاح ہو گیا۔ کہا بیٹا میں تو چلا، اب 1.5 گھنٹہ دیتا ہوں تمہیں کہ اپنی دلہن کو لے کر اور ساتھ میں اپنی خالہ کو بھی لے کر، جو تمہاری آج سے ساس بھی ہو گئی، دونوں کو بٹھا کے لاؤ تاکہ اس کو اجنبی نہ لگے، اور یہ خبر میں اب گھر پہ پہنچاتا ہوں۔ وہ بازار گئے، 2-3 کلو بکرے کا قیمہ لیا، کچھ نمکین اور کچھ بسکٹ خریدے۔ رات ہو گئی، صبح تہجد میں سب کو اٹھایا، بچوں سب نماز وضو یہ سب تیاری کرو اور مسجد پہنچو۔ اور اپنے گھر والوں عورتوں کو کہا میری مسجد میں 20 سے 25 مصلی ہوتے ہیں، روٹی بنا دو، قیمہ بنا دو، سب ناشتہ ایک دم تیار رکھو، ولیمہ ہونے والا ہے نماز کے بعد۔ نماز کا سلام پھیرا، کھڑے ہوئے، بھائی رات میرے بچے کا نکاح ہو گیا کل، اور نکاح رات رخصتی ہو گئی، ابھی ولیمہ ہے۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی میرے گھر چلیں اور ولیمہ کھا کے بچوں کو دعا دیں۔ اب سب لوگ گھر گئے حیران، صبح ہی صبح تو کوئی ولیمہ ہوتا ہے؟ جی آج کل کے ولیمے تو ولیمے نہیں رہے، سینما ہو گئے، جو کھانے کے بھی ہیں اور دیکھنے کے بھی ہیں۔ کھاتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں اس کو، کیونکہ سینما ہے نا۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے ان واقعات کی روشنی میں اس بات کو سمجھو کہ دین کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا۔ ہم لوگوں نے مالداری کے چوچلوں میں، رسم و رواج کے چوچلوں میں آ کر ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ جب سارے کے سارے رسم و رواج ختم کریں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، تو مہر فاطمی اگر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا ہر غریب بھی دے سکتا ہے، ہر امیر بھی دے سکتا ہے۔ جب سارے رسم و رواج کو فنا کریں گے، ایک سنت کو جب زندہ کریں گے، اس سنت کی برکات آئے گی زندگی میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر اللہ پاک نے یہ حیثیت نہیں دی کہ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں مفتیوں سے پوچھ کے مہر فاطمی رکھ دیں، آدھی نقد دے دیں، آدھی ادھار دے دیں، زندگی میں کبھی بھی کما کے دی جا سکتی۔ ایسا بھی تو شاید کچھ ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال وہ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے مہر کتنا ہو، یہ تو
اصل ایشو تو وہ ہیں جو رسم و رواج ہیں. سنتوں کو تو احیا کرنا ہی کرنا ہے. بھائی آج کل 2000 4000 مہر باندھی جا رہی ہے, اس میں تو ایک بکرا بھی نہیں آتا. اگر وہ بچی اپنی مہر کے پیسے لے کر اس سے وہ قربانی کا بکرا بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. معلوم ہوا سارے رسم و رواجوں کو ختم کرو لیکن سنتوں کو زندہ کرو. سنتوں کو جب زندہ کریں گے اس کی برکتیں آئیں گی زندگی میں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غربتوں کو بھی دور کر دیں گے. جب بچی ہمارے گھر میں نکاح کر کے آئے گی, دلہا غریب ہے لیکن وہ اپنی قسمت لے کر آئی ہے اور اس کی قسمت کا شوہر کو ملے گا. جب وہ سنتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل حال ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تقریباً باتیں ہیں وہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے آ گئیں. بس آخر میں خلاصہ یہ, میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, یہ عہد کر لو, اس بات کا عہد کر لو کہ جتنے رسم و رواج ہیں ہم ان تمام کو اپنے پیروں کے نیچے سے رون دینا ہے, اور جتنا کچھ بچ سکے اس کو بچا لو, جتنا کچھ بچ سکے اس کو بچا لو. جی, اور اسی طرح اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ نوجوان بچے اپنی بیوی کا فوٹو اپنے اسٹیٹس پہ نہ رکھیں, اس لیے کہ اسٹیٹس دیکھنے والی دنیا پڑی ہے. تو اگر اس کو لائیو دیکھتا تو شاید کوئی ایک دیکھتا, دو دیکھتا, لیکن آپ نے فوٹو کھنچوا کر آپ نے تو اس کو انٹرنیشنل بنا دیا. تو بیوی تو آپ کی ہے, وہ انٹرنیشنل بیوی تو نہیں ہے, وہ جگ کی بیوی تو نہیں ہے, جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی بیوی تو نہیں ہے. یاد رکھنا اس سے نظر بھی لگتی ہے, اس سے سحر اور جادو بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. اس لیے اپنی بیوی, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بھئی میری بیٹی کا نام کیا میں کیوں بتاؤں کسی کو, میری بیوی کا نام کیا ہے میں کیوں بتاؤں, یہ بے غیرتی کی بات ہے. تو آپ اپنی بیوی کا نام گاڑی پہ لکھواتے ہیں اور گاڑی بھی کرائے کی منگواتے ہیں, تو یہ تو ساری محبت کرائے کی ہوئی. گاڑی کرائے کی, گاڑی کی زینت کرائے کی, چند گھنٹوں کی. ارے سنت کے مطابق کرو, زندگی بھر بہار کے ساتھ رہو. اور اگر رسم و رواج کے اعتبار سے کرو گے تو یہ تو کرائے کی خوشیاں ہوئیں. منڈپ بنوایا وہ کرائے پر, گاڑی سجائی وہ کرائے پر, کپڑے لائے وہ کرائے پر. جی یہ ساری کی ساری کرائے کی چیزیں ہوئیں. نہیں بھائی, سب کی سب جو ہیں سنت کے مطابق کرو گے, سادگی سے کرو گے تو سب کی سب اوریجنل چیزیں ہوں گی. ایک دن کی خوشی رسم و رواج کو اگر اس کی قربانی دو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر رات پہلی رات, ہر رات عید کی رات اور ہر رات چاند کی رات کہلائے گی. ورنہ عام طور پر نکاح سے پہلے لڑکا دعوے کرتا ہے میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا اور جانوں میں تیرے لیے چاند توڑ کے لا دوں گا. ساری ناممکن باتیں کرتے ہیں, ساری کوئی آج تک ستارے توڑ کے لایا, آج تک کوئی چاند توڑ کے لایا. ارے جو ممکن باتیں ہیں وہ کہو. پیاری میں تیرے لیے روزانہ 1 کلو مٹھائی لا کے دوں گا, میں تجھے روزانہ پیڑے کھلاؤں گا, میں تجھے فلاں جگہ سے فلاں پکوان کھلاؤں گا. جو چیزیں ممکن ہیں وہ تو کہتا نہیں, اور جو ناممکن ہے وہ باتیں کرتا ہے. میں خون کے دریا بہا دوں گا. ہے تیرے اندر ایک باٹلی خون تو نکلے گا نہیں. اگر کسی کو ایک بوتل خون کی ضرورت پڑ جائے تو تیرے پورے جسم کے اندر سے ایک بوتل خون نہیں نکلے گا, اور کہہ رہا یہ ہے کہ میں خون کے دریا بہا دوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہماری یہ بچیاں ایسی بھولی بھالی ہیں, ان کو اگر ایک مس کال دے دے اور ایک میسج بھیج دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, بس ایسی دیوانی ہوتی ہیں اس کے پیچھے. ماں کی محبت الگ, باپ کی شفقت ایک طرف, ماں کی محبت ایک طرف, بھائیوں کی عزت ایک طرف. بس اس دیوانے کے پیچھے پاگل بن جاتی ہیں کہ یہ کس نے بھیجا, یہ کون سا نمبر تھا, ٹرو کالر پہ دیکھو, اس میں چیک کرو, اور یہ کہاں رہتا ہے اور کیسا ہے. اپنے اس کے ساتھ میں عشق لڑاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری پیاری بہنوں, اللہ کے لیے ہرگز کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھو. سادگی سنت کے مطابق زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ زندگی میں بہاریں عطا فرمائیں گے. پیسہ بچاؤ, شادی کارڈوں کے اندر 10-10 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں, اسی طرح ولیمے کے اندر کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. جی ان میں تو تم کئی عمریں کر سکتی تھی, ان میں تو تم کئی حج کر سکتی تھی, اور اس پیسے میں تو نہ جانے کتنے یتیموں کو حافظ بنا سکتی تھی, کتنے بچوں کو عالم بنا سکتی تھی. ان پیسوں میں تو نہ جانے کتنے غریبوں کے گھر بن سکتے تھے, کتنے غریبوں کے سائے کا انتظام ہو سکتا تھا. لیکن ہائے افسوس, اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. بس ایک دن کی واہ کے لیے اور ایک دن کی کرائے کی لذت کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کی کمائی, اپنے ماں باپ کی کمائی لگوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اور اس وقت جو باتیں بتائی گئی ہیں, اللہ رب العزت
اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی اعلان بھی کرنا ہے؟ 2 منٹ مجھے ذرا سانس لینے کا موقع مل جائے گا. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہو تو شور نہ کرے، دھیرے دھیرے نکلے. جو باہر عورتیں ہیں وہ پہلے جائے، جو مدرسے کے اندر بیٹھی ہے وہ دھیرے دھیرے سیڑھی اتر کر جائے، اور راستے میں کھڑی نہ رہے، سیدھے اپنے گھر جائے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو اور پردے کے ساتھ جائے. اور جو باتیں کہی گئی ہیں دعا کرتے جائے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے اور اس کا اسٹیشن بھی نہ مکے، اور اس کو ہمیں جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کو یاد رکھے. اور ہماری جو بہنیں یہاں حاضر نہیں ہوئی ہے، اپنے اپنے رشتہ داروں کی عورتیں ہوں یا اپنے محلے کی اور بہنیں ہیں، ان تک یہ ساری باتیں پہنچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیکھے، سب اپنے دل کے اندر آنکھیں بند کر کے دل میں جھانکیں اور دل میں غور کریں کہ ہمارا دل غافل ہے یا اللہ کی طرف متوجہ ہے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے،
हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगें, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवि के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, इस महफ़िल में न जाने कितने दुखियारे और कितने गम के मारे बैठे हैं। सब के दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं। अल्लाह सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह, घरों के अंदर जवान जवान बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, नेक साले रिश्ते नहीं मिल पा रहे। अल्लाह, आफ़ियत के साथ नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत नहीं है। अल्लाह, सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर गया, गोद औलाद से खाली है। अल्लाह, बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, औलाद को आँखों की ठंडक बना, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा। औलाद को आँखों की ठंडक बना, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो बातें कही गईं, जो बातें सुनी गईं, अल्लाह इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, लोग क्या कहेंगे, मखलूक क्या कहेगी, इसको कभी भी हमारे ये बात हमारे पेश नज़र ना हो, बल्कि हमेशा ये बात पेश नज़र हो, अल्लाह क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे। क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़ कौसर पे जाएंगे, वो अपने हाथों से पानी पिलाएंगे तो वो क्या कहेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, ये बात हमेशा हमारे पेश नज़र रहे कि अल्लाह क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे। प्यारे अल्लाह, शादी ब्याहों के दिन एक भंगी तक को राज़ी किया जाता है, पड़ोसी तक को राज़ी किया जाता है, और दूर दराज के रूठे हुए रिश्तों को मनाया जाता है, रिश्तेदारों को राज़ी किया जाता है। लेकिन अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से धक्के दे के निकाला जाता है। हाय मेरे प्यारे रब, जिस घर में आपकी रहमत न हो, जिस घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें न हो, उस घर में कहाँ से बरकतें आएंगी, उस घर में कहाँ से रहमतें आएंगी। उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो क्या होगा, उस घर में तलाक़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, उस घर में लड़ाई झगड़े फसादात नहीं होंगे तो और क्या होगा। प्यारे अल्लाह, ये सब का सब इसलिए हो रहा है कि बंदे आपको नाराज़ कर रहे हैं, प्यारे नबी की सुन्नतों को ठुकरा रहे हैं। उसकी नहूसत हमारे महलों में, हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में, हमारे कबीलों में दर आई हैं, जिसकी वजह से आज हम सब के सब परेशान हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, सुन्नतों के नूर से हमें अपने आंगनों को सजाने की तौफीक अता फरमा। सुन्नतों के नूर से हमें अपने दिल को या अल्लाह सजाने की तौफीक अता फरमा। सुन्नतों के नूर से हमें अपने आमाल को सजाने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जहाँ जहाँ बसती है, अल्लाह सब जगह उनको सुकून और इत्मीनान अता फरमा। हर किस्म के लड़ाई झगड़े और खलफशार से हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस शहर ने न जाने कितने गम देखे हैं, इस शहर के लोगों ने न जाने कितनी तकलीफ़ें देखी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, उस शहर के रहने वाले आज भी नहीं समझ पा रहे कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कितनों के घर उजड़ चुके हैं, कितनों के घरों के अंदर अंधेरा है। हर ईद और बकरा ईद पर नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, अम्मी अब्बू कब को आएंगे। पिछली ईद भी ऐसी चली गई थी और अब की ईद भी ऐसी चली जाएगी, अम्मी कब को आएंगे। माँ कहती है, बेटा फिक्र न करो, इस ईद पे तो अब्बू आ ही जाएंगे। और जब ईद का चांद दिख जाता है और वो बच्चा मस्जिद के मीनारों पर जाकर
اور مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کر عید کا چاند دیکھ کر آتا ہے، سارے بچے خوشی خوشی سے دوڑ کے گھر جاتے ہیں، امی ابا سر پہ ہاتھ پھیریں گے، مبارکباد پیش کریں گے، ہم ان کو کہیں گے امی چاند مبارک ہو، لیکن وہ بچہ جس کے باپ ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں، وہ روتے ہوئے مسجد سے گھر آتا ہے اور سوچتا ہے اس عید نے سب کے گھروں میں اجالا کر دیا، لیکن یہ عید ہمارے گھر میں اجالا نہ کر سکی، یہ چاند ہمارے گھر میں اجالا نہ کر سکا، اب کی بار پھر باپ کے بغیر صدمے کے ساتھ عید گزارنی پڑے گی، اب کی بار عید پھر سے ایسی روکھی اور سوکھی گزارنی پڑے گی۔ اے میرے پیارے رب، جس شہر کے اندر ابھی بھی نہ جانے کتنے گھروں کے اندر اندھیرا ہو، ابھی بھی نہ جانے کتنے گھروں کے دیے بجھے ہوئے ہوں، اس شہر میں رہنے والے اور ایسی شادی بیاہوں میں خرافات کریں، کہ اللہ صحیح فہم دے دیجیے، اللہ صحیح سمجھ دے دیجیے، اللہ صحیح فہم دے دیجیے، صحیح سمجھ دے دیجیے، یا اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے دیجیے، شریعت کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اگر اسی طرح سوچ کے زندگی گزاریں گے تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے؟ کیا یہ لوگ کہنے والے کیا ہمارا بیڑا پار کروا دیں گے؟ جب اپنا بیڑا پار نہ ہو، وہ ان کی خود گاڑی پھنسی پڑی ہوگی، وہ ہماری گاڑی کو کیا سہارا دیں گے، وہ ہمیں کیا نکالا دیں گے؟ اس لیے پیارے اللہ، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ میرے پیارے اللہ ناراض نہ ہونے پائیں، چاہے اس جیسی ایک دنیا نہیں 70 دنیا بھی ناراض ہو جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن پیارے اللہ، پیارے رسول اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ یا اللہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی پیارے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔